وریشہ چتون ناولز لائبریری۔ ناول ملے اس سے جب، از قلم وریشہ چتون۔ قسط نمبر 1۔ مشل آج سارا دن کام کرنے کی وجہ سے سخت تھک گئی تھی۔ جب سے اماں ابا انہیں اس دنیا فانی میں تنہا چھوڑ کر گئے تھے، ہر کام مشل کی ہی ذمہ داری تھا، اور ایشل اور ارحم کو سنبھالنا مشل کے لیے سخت دشوار ہو رہا تھا۔ مشل ابھی سو ہی رہی تھی کہ اسے دروازہ بجنے کی آواز سنائی دی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ ارحم ہی ہے جو باہر کھیلنے گیا ہوا تھا، اور اب اس نے اتنے زور سے دروازہ بجایا کہ پاس چٹائی پر سوئی ہوئی ایشل نے ڈر کر چیخ مار دی۔ اس واقعہ کے بعد سے ایشل اور ارحم تو بہت ڈر گئے تھے۔ مشل ابھی نیند میں تھی، اس کی آنکھیں ابھی کھلی بھی نہیں تھیں کہ دروازہ دوبارہ بجا۔ کھولتے ہو نا، مشل ضد ہوئی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے ارحم اندر داخل ہوا۔ آپی، بھوک لگی ہے، کھانا دو نا، ارحم تھکے تھکے انداز میں بولا اور اندر چٹائی پر نیند دراز ہو گیا۔ مشل جلدی سے کچن میں چلی گئی۔ ایشل بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی آ گئی۔ مشل نے گھڑے سے پانی ڈالا اور ساتھ تھوڑے سے چاول ڈال کر لے آئی۔ آپی، آج کیا بنا ہے؟ ایشل نے معصومانہ سا سوال پوچھا اور جواب کا انتظار کرنے لگی۔ چاول بنائے ہیں، گھر میں دال اور چاولوں کے علاوہ کچھ موجود نہیں ہے، مشل نے جیسے ہی بتایا۔ ایشل نے افسوس سے سر جھکا لیا۔ ادھر ارحم بے تابی سے کھانے کا انتظار کر رہا تھا۔ مشل نے کھانا رکھا اور پھر تینوں مل کر کھانا کھانے لگے۔ ہوا تھوڑی تیز ہوئی اور درختوں کی شرشراہٹ کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی ایشل اور ارحم خوفزدہ ہو گئے۔ آپی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ارحم خوفزدہ لہجے میں بولا۔ کیوں، کیا ہوا میری جان، کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ مشل نے حیرانی سے سوال پوچھا اور ساتھ ہی ارحم کو اپنے قریب کر لیا۔ آپی، وہ خوفناک لٹیرے یہاں بھی آ سکتے ہیں؟ اب پہلے کی نسبت ارحم کی آواز ہلکی تھی۔ ارحم کی بات سن کر مشل دنگ رہ گئی۔ کون سے لٹیرے؟ مشل نے آنکھیں پھیلائے حیرانی سے ارحم سے سوال کیا اور جواب طلب نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپی، وہی جنہوں نے ہمارے امی ابو کو بے رحمی سے شہید کر ڈالا تھا۔ ارحم نے مشل کو یاد دلایا تو مشل یکدم گھبرا سی گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ گیا جب لٹیروں نے ان کے قافلے کو لوٹا تھا۔ وہ لوگ دوسرے شہر جا رہے تھے جہاں پہاڑوں کے درمیان قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ قسطنطنیہ، اناطولیہ اور قریب کے علاقوں میں ہر جگہ ان کی دہشت پھیلی ہوئی تھی۔ بچہ بچہ ان سے ڈرتا تھا۔ ان کے ایک بار ہی کہنے پر ہر کوئی اپنی جان کی مال دینے پر راضی ہو گیا، لیکن جب اس کے والدین سے مال لینے کی باری آئی تو انہوں نے مزاحمت کی اور مال دینے سے انکار کر دیا، جس پر لٹیروں کو غصہ آ گیا اور ان کے سردار نے انہیں شہید کر دیا۔ ارحم، ایشل اور مشل کو یہ سب دیکھ کر شدید صدمہ پہنچا تھا۔ مشل نے اس وقت دل میں دعا مانگی کہ یا اللہ، اس سردار کا سر میرے ہاتھوں ہی قلم کروانا اور مجھے اپنے ماں باپ کا بدلہ لینا نصیب فرمانا۔ یہ سوچ کر مشل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے جھٹ سے آنسو پوچھے اور ایشل کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آپ کو وہ سب یاد ہے؟ آپ لوگ تو اس وقت بہت چھوٹے تھے۔ اب مشل ارحم کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، جی آپی، میں اپنی امی بابا کے قاتلوں اور انسانیت کے نام پر دھبا ان لٹیروں کو کیسے بھلا سکتا ہوں؟ ارحم نے جواباً کہا۔ اس کی آنکھوں سے ایسا لگتا تھا گویا وہ منظر اس کی آنکھوں میں نقش ہے۔ آپی، کیا دنیا میں سب لوگ ایسے ہی برے ہوتے ہیں؟ اب ایشل بھی مشل کے قریب ہو کر بولی۔ نہیں میری جان، ایسا نہیں ہے، سب برے نہیں ہوتے۔ اس دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ان لٹیروں جیسے برے تو کچھ ہماری اماں بھی جیسے اچھے ہوتے ہیں۔ اب اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اچھا، تو پھر اماں بھی ہمیں چھوڑ کر کیوں چلی گئیں؟ ارحم کو اماں بھی کی یاد آ گئی تھی، جنہوں نے ان کے امی ابو کو شہید ہو جانے کے بعد انہیں سنبھالا تھا اور انہیں اپنے گھر لے آئی تھیں۔ تمہیں یاد ہے ارحم، اماں بھی باہر ثانیہ لوگوں کے ہاں کام پر جایا کرتی تھی۔ پھر ایک دن اماں بھی کام سے واپس لوٹی تو ان کی طبیعت خراب تھی۔ اماں بھی نے اس دن کھانا بھی نہیں کھایا۔ آپی نے کھانے کا پوچھا تو انہیں انکار کر دیا، بس صرف آپی سے پانی مانگا
اور پھر ہم سب نے مل کر ان کی ٹانگیں دبائی تھیں۔ ایشل کے جواب پر ارحم نے مشل کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ ارحم تصدیق چاہتا ہے، تو اس نے بھی سر ہلا کر ہاں میں ہاں ملا دی۔ اور پھر میں ان کے لیے دودھ گرم کر کے لائی تو اماں بھی نے تھوڑا سا پیا اور پھر چھوڑ دیا۔ جب میں کچن میں گئی تو ایک انڈا پڑا تھا، وہ میں نے ان کو ابال کر دیا۔ اس دن وہ شدید ٹھنڈی پڑ رہی تھی، اس لیے مجھے لگا کہ ان کو سردی لگ گئی ہے۔ پھر میں نے ان کا سر دبایا اور اماں بھی سو گئیں۔ پھر میں حکیم صاحب کو بلا کر لائی۔ حکیم صاحب نے انہیں دوا دی اور بولے کہ کل صبح یہ ان کو دے دینا۔ اماں بھی سو گئی تھیں، اس لیے میں نے ان کو جگانا نہ چاہا۔ پھر ہم سب بھی سو گئے۔ جب اٹھے تو اماں بھی جاگ گئی تھیں۔ میں نے ان کو کھانا ڈال کر دیا اور مغرب کی نماز پڑھی۔ پھر ہم سب اماں بھی کے گرد بیٹھے تھے۔ اماں بھی بولی، میرے بچوں، اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے نا تو تم لوگ اسی گھر میں رہنا، اور یہ گھر تمہارا ہے، اور میرے لیے ضرور دعا کیا کرنا۔ ان کی اس بات پر ہم سب رونے لگے۔ پھر اماں بھی نے ہمارے سر پر ہاتھ پھیرا اور میں نے اماں بھی کو ایک گلاس دودھ دیا۔ اماں بھی نے چند گھونٹ بھرے کہ ان کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اماں بھی کو بیٹھے بیٹھے چکر آیا اور وہ بیڈ پر گر گئیں۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کو تھاما، مگر کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ان کی نبض دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ وفات پا گئی ہیں۔ مشل نے انہیں اماں بھی کے بارے میں بتایا۔ ان کے ماں باپ کی وفات کے بعد اماں بھی ہی ان کا سہارا بنی تھی۔ اماں بھی ان کا اس وقت سہارا بنی جب اپنے رشتہ داروں نے بھی منہ پھیر لیا تھا۔ مشل نے ماں باپ کے چلے جانے کے بعد ہی تو دنیا کا اصل چہرہ دیکھا تھا۔ جب بھی مشل اس واقعہ کے بارے میں سوچتی تھی، ماضی کی کئی تلخ یادیں اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتی تھیں، اور آج بھی وہ واقعہ یاد کر کے مشل اپنے آنسوؤں پر ضبط نہ رکھ پائی اور آنسو اس کے گالوں پر آ گئے۔ پھپھو جان، آپ تو جانتی ہیں نا کہ ہمارا جانا ضروری ہے، احد پھپھو کو سمجھاتے ہوئے بولا، جو کافی دیر سے اس بات پر اصرار کر رہی تھیں کہ ابھی انہیں کچھ دن مزید رکنا چاہیے۔ ہاں میری جان، مگر میری بھی تو سنو نا، میں بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ تم لوگ بس کچھ دن اور رک جاؤ، تمہارے پھپھا آ جائے، ان سے مل کر پھر چلے جانا۔ اب کی بار انہوں نے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ سبین پھپھو انہیں ہر قیمت پر کچھ دن کے لیے روکنا چاہتی تھی، پر ابھی احد نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ سبین پھپھو نے ٹوک دیا۔ بس کر دو احد، بھابھی آپ ہی سمجھائیں اسے، کچھ دن کی ہی تو بات ہے، اب کیا ضرورت ہے ضد کرنے کی۔ اب سبین پھپھو سکینہ بیگم سے مخاطب ہوئیں۔ اس بار وہ تھوڑی ناراضگی سے بولیں، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، اب دیکھو نا، احد کے ابا اور خولہ دونوں گھر پر اکیلے ہیں۔ سبین پھپھو کی بات سن کر سکینہ بیگم مسکراتے ہوئے بولیں، جن کے بات پر سبین پھپھو نے منہ بسورا۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں اپنی ہی مرضی کرنی ہے تو جو چاہو کرو، آج کل بڑوں کی بات کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی۔ اب سبین پھپھو نے مصنوعی ناراضگی دکھائی، جس پر احد بے اختیار مسکرا اٹھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پر ہم زیادہ دن نہیں رکیں گے، آپ تو جانتی ہیں نا پاپا جان کی طبیعت کے بارے میں، اور خالہ کو بھی تو نہیں پتہ کیا کرنا ہے، وہ تو بابا کو جلے ہوئے کھانے ہی کھلا کھلا کر پاگل کر دے گی۔ اب آخر کار احد چند دن رکنے کے لیے مان ہی گیا۔ احد کی بات سن کر سبین پھپھو مسکرا دی۔ یہ ہوئی نا بات، اب مسکراتے ہوئے سبین پھپھو بولیں اور احد کے کندھوں پر تھپکی دی۔ میں ابھی سبین پھپھو نے دوبارہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ باہر کچھ گرنے کی آواز آئی۔ آواز سے محسوس ہوا تھا جیسے کہ کوئی بہت بھاری چیز گری ہے۔ آواز سنتے ہی سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی کرتے، باہر ساحل سبین پھپھو کے بیٹے کی چیخوں کی آواز سنائی دی، جیسے وہ درد سے تڑپ رہا ہو۔ ہائے میرے اللہ، یہ تو میرا ساحل ہے! آواز سنتے ہی سبین پھپھو بے اختیار بولیں۔ ساحل بری طرح تڑپ رہا تھا۔ سبھی آواز کی جانب توڑے۔ اچھا سنو، ایک بات پوچھوں؟ بالی چائے کی سپ لیتے ہوئے بولا۔ ہاں پوچھو، شاگا نرم لہجے میں بولا۔ آج وہ بالکل پرسکون تھا۔ وہ دونوں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھے تھے۔ گرد و نواح میں خوبصورت پھولوں کی کیاریاں بنی تھیں۔ یہ جگہ شاگا اور بالی کی سب سے پسندیدہ جگہ تھی۔
میں یہ کہہ رہا تھا کہ آخر تم نے ان سپاہیوں کو کون سا شربت پلایا ہے کہ یہ تمہارا ہر حکم مانتے ہیں؟ بالی شرارت سے بولا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جسے شاگا نے محسوس کیا۔ ظاہر سی بات ہے، میں سردار کی اولاد ہوں تو کون نہیں مانے گا میرا حکم۔ شاگا کے لہجے میں کہیں تھوڑا سا غرور بھی تھا۔ ہیں؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تیرے بابا سردار ہیں۔ ہیں نہیں تھے، اب تو وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں نا۔ شاگا کے لہجے میں تھوڑی اداسی آئی جسے اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کیا مطلب؟ تیرے بابا کہاں ہیں؟ شاگا کی بات سن کر بالی کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا اب تک اس کی بات کہ اگر شاگا سردار کا بیٹا ہے تو پھر تو اسے سردار ہونا چاہیے تھا۔ میں چھوٹا سا تھا جب میرے ماں باپ کی لاش میرے سامنے لائی گئی کہ انہیں کسی نے قتل کر دیا ہے۔ انہیں بہت بے رحمی سے مارا گیا تھا، ان کے چہرے تک جلا دیے گئے تھے۔ میں اس وقت بہت تڑپا تھا۔ میرے چاچا نے مجھے بتایا کہ مجھے بہادر بننا ہے، سب سے اپنے ماں باپ کا بدلہ لینا ہے، تو بس میں نے یہی کیا اور میں اپنے ماں باپ کا بدلہ ضرور لوں گا۔ میں ہر اس شخص کو تڑپاؤں گا جس نے مجھے تڑپایا، میں کسی کی جان نہیں بخشوں گا۔ اپنا قصہ سناتے شاگا کے تاثرات بالکل بدل گئے۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینج لیں۔ شاگا نے آج پہلی بار اپنا واقعہ کسی کو سنایا تھا اور بالی وہ واحد شخص تھا جس کی شاگا سے بنتی تھی۔ شاگا غصے میں اتنا پاگل ہو گیا تھا کہ اس کی آنکھوں میں خونی رنگ اترا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ شاگا، اپنے غصے پر قابو رکھو، کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم جانتے ہو وہ لوگ کون تھے؟ شاگا کا اس طرح کا جنونی پن دیکھ کر بالی پریشان ہوا اور شاگا کو گلاس میں پانی دیا۔ میں کسی کو نہیں جانتا، بس بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ جو میرے راستے میں آئے گا میں سب کی جان لے لوں گا، میں سب کے ماں باپ کو چھین لوں گا۔ شاگا لب بھینجے غصے میں بولا۔ شاگا میں پھر سے وہی حیوانیت اتر آئی تھی۔ بالی نے اسے جو گلاس دیا تھا اس نے اسے وہیں میز پر پٹخ دیا اور وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور باہر کی طرف چل دیا۔ بالی نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہ کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسے یہاں روک کر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب شاگا تیزی سے چلتا ہوا دروازے کی طرف لپکا اور اگلے ہی لمحے کسی نے اس کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ شاگا کی سانس اس کی گردن میں ہی اٹک کر رہ گئی۔ تو یہاں ہماری قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ اگلی قسط اگلی ویڈیو میں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی قسط آنے پر آپ کو فوراً نوٹیفیکیشن مل جائے تو اس کے لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ پر آپ کو نوٹیفیکیشن اسی وقت مل جائے۔